کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاعری کو کیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ دراصل آپ کو اپنا شاعری کو یا شعر کو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو خیر روایت ایسی ہے اردو ادب کے اندر کہ ہم ہر شعر کو دراصل عورت اور مرد کی محبت تک ہی محدود سمجھتے ہیں، جبکہ ذرا سا اگر نقطہ نظر کو وسیع کیا جائے تو یہ جو کینوس ہے یہ کافی وسیع ہے اور معنویت جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں میرا خیال ہے یہ کہنے میں بھی کہ شاید معنویت جو ہے وہ آفاقیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے مثلا ایک شعر دیکھیں ذہین شاہ تاجی صاحب کا کہ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ اب اس شعر کے ظاہر ہے جیسے کہا جاتا ہے ایک مجازی معنی ہے اور ایک حقیقی معنی ہے۔ اب مجازی معنی میں یہ صرف ایک عورت اور مرد کی محبت تک محدود ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے، اور حقیقی معنی میں یہ حقیقت اولیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ایک تو اس نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ شعر کو یوں دیکھیں کہ مختلف شعراء یا مختلف لوگ جو ہیں وہ دنیا میں مختلف حالات و واقعات کی وجہ سے نئے نئے جذبات اور احساسات میں سے گزرتے ہیں، ایسے جذبات اور احساسات سے جن سے آپ شاید کبھی نہ گزرے ہوں، میں نہ گزرا ہوا ہوں، لیکن جس طرح انسان سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے تو وہ اندیکھی سرزمینوں کے جو رہن سہن کے طریقے ہے وہ جاننے لگ جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک توسیع ہو جاتی ہے، ایکسپینشن ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی انداز میں آپ کے جذبات و احساسات کو اگر نئی جذبات و احساسات سے روشناس ہونے کا موقع ملے، آپ کو پتہ چلے کہ اچھا لوگوں کے ساتھ یہ کچھ بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی لوگ سوچتے ہیں، اس طرح سے بھی لوگ محسوس کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت میں جذباتی اور احساساتی سطح پر ایک توسیع ہو جائے گی، ایکسپینشن ہو جائے گی۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ اگر آپ مسلسل انسانوں کے اندر کی دنیاؤں کی خبر اس طرح حاصل کرتے رہیں گے تو مجموعی طور پر آپ ایک جسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں کائنڈ ہارٹڈ، ایک مہربان مزاج اختیار کر لیں گے۔ آپ کو دنیا کی سمجھ آنے لگے گی کہ لوگوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا شاعری کو ان معنی میں دیکھا جائے کہ یہ جذبات و احساسات کو کمیونیکیٹ کرنے کی، ترسیل کرنے کی، ابلاغ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف محبت تک ہی محدود ہو۔ مثلا ایک آپ بات دیکھیے، ایک شعر ہے بڑا مشہور قابل جوہری کا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان معنی میں شاید درست نہیں ہے، جو سڑک پر حادثہ ہوتا ہے وہ تو ایک لمحے میں اچانک ہوتا ہے، لیکن اس کا سبق بڑا گہرا دیکھا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے شاعر کو اس احساس، اس کچھ حالات کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آیا جذبات میں، احساسات میں، تو دراصل شعر یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سالوں پہلے یا شاید کئی دہائیوں پہلے سے شاعر کے مزاج میں حساسیت تھی، جذباتیت تھی، ضرورت سے زیادہ شاید اخلاص تھا کسی سے، تو اس نے سالوں میں اس حادثے کو جنم دیا ہے جو اب آ کر پیش آ گیا ہے۔ تو یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ استعمال کروں، یہ ایک ایموشنل اور جو سینٹیمنٹل ورلڈ ہے یہ اس کا ایک تھیرم ہے، یہ اس کا ایک فارمولہ ہے کہ انسانوں کو جذبات و احساسات میں جو حادثات پیش آتے ہیں، دور کہیں اگر ان کو ڈھونڈا جائے تو ان کی جڑیں خود ان کے اندر کئی سالوں پہلے نمودار ہونے لگتی ہیں۔ وہ کچھ رجحانات ان کی اپنی ذات میں ایسے ہوتے ہیں کہ بالآخر وہ کسی حادثے سے جا ٹکراتے ہیں۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ ان معنی میں یہ خوبصورت شعر ہے۔ لہٰذا شاعری کو آپ شخصیت کی توسیع دیکھیے علم میں بھی ہوتی ہے،
ہنر میں بھی ہوتی ہے، اور جذبات و احساسات یہ اس کی تیسری ڈائمنشن ہے، اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو تیسری ڈائمنشن ہے فی زمانہ ہمارے سوسائٹی، پرٹیکولرلی پاکستانی سوسائٹی میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم شاید نیرو اسپیشلسٹ تو پھر بھی کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن ہم کوئی زیادہ اچھے شہری یا گھروں میں رہنے والے لوگ پیدا نہیں کر رہے۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں جذبہ اور احساس کی تربیت نہیں دے سک رہے۔ ہمارے شاید ذہنوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ انسانی جذبات و احساسات کو بھی تربیت دی جا سکتی ہے، ان کو بھی صحیح راستوں پر ڈالا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چند ایک لوگوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ سوری، میرا خیال ہے میں نے اس کو ہلا دیا۔ چند لوگوں تک اس کو محدود کر رکھا ہے جن کا شاید یہ کام نہیں ہے بنیادی طور پر، لیکن بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے، اور شاعری کو ان نئے معنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو اول عمر سے شعر کی صحیح پہچان اور اس کے صحیح معنویت تک پہنچنے کا ہنر جو ہے وہ فراہم کریں۔ دیکھیے غالب، میر تقی میر، ان لوگوں کے ہاں ایسے ہی ہے، سبھی بڑے شعراء کے ہاں ہے کہ مجموعی طور پر ان کا کینوس محدود ہے، لیکن ایک نئی روشنی، ایک نئے نقطہ نظر سے دیکھنے سے انہی کے اندر نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر شعر جب بھی لکھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں، تو بہت بڑی تعداد میں شعر صرف اس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ میرا خیال ہے باقی لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، شکریہ۔